الصلاۃ والسلام علیک یا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ۔ بغداد پاک میں ایک علاقہ امام احمد بن حنبل ہی سے مشہور ہے اور یہاں آپ کا مرقد پاک ہے۔ امام احمد بن حنبل ایک زبردست امام ہیں، ایک مذہب حنبلی کے آپ امام ہیں، اور آپ نے اللہ کی راہ میں قرآن و حدیث کے تحفظ کے لیے جو مصیبتیں برداشت کی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ قرآن کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے میں آپ کے زمانے میں اختلاف ہوا۔ آپ نے فرمایا قرآن منزل من اللہ ہے اور غیر مخلوق ہے، اس پر آپ قید کے حوالے ہوئے۔ کئی زمانوں تک آپ نے قید کی صعوبتیں برداشت کی، مگر آپ اپنے عقیدے اور اپنی فکر سے نہ بدلے۔ جیل اور قید خانے میں سزائیں ملی، امام احمد بن حنبل کہتے تھے ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ حق پہ کون تھا۔ آپ کئی سالوں کے بعد جیل سے باہر آئے، درس حدیث دینے لگے۔ ایک عظیم تلامذہ کی جماعت نے آپ سے درس حدیث حاصل کیا۔ وقت کے جو بادشاہ تھے گمنام ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال فرماتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کا نماز جنازہ پڑھا۔ بغداد کی مسجد کم ہو گئی، عیدگاہ کم پڑ گئی۔ آپ کے جنازے کو دجلہ کے کنارے لے جایا گیا اور اس ازدحام کو دیکھ کر تقریباً 20,000 سے زیادہ یہود و نصارہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ امام احمد بن حنبل اور مذہب حنبلی کے امام ہیں۔ مالک، شافعی، احمد، امام حنیف، 4 باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کا مرقد پاک اور یہ ساری جگہ سنیوں کے قبضے میں ہے۔ یہ سرکار بغداد کے نام کی تختی ہے، اور یہ ہادہ قبر المرحوم المغفور الدارج الی رحمۃ اللہ تعالی شیخ السید احمد اربع المجتہدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہادہ مرقد شیخ امام احمد بن حنبل، اور یہاں کا یہ 2 خادم ہیں، ایک بوڑھی اماں ہے اور ایک بوڑھے خادم ہیں۔ 2 خادم ہیں، بیچارے بوڑھی اماں اور یہ بوڑھے صاحب ہیں، یہاں کا انتظام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے مبارکباد ہیں کہ اس بڑی بارگاہ میں وہ رہتے ہیں۔ مرقد پاک امام احمد بن حنبل۔